طلبہ کے ہاتھوں میں جو ڈنڈے ہیں اور جو پتھر ہیں وہ اچھے نہیں لگتے. مریم نواز آپ کے خراجات اٹھائے گی, مریم نواز آپ کو اسکالرشپ دے گی. ساتھ ہی ساتھ مریم نواز کہہ رہی ہیں ہم ایسا منصوبہ لا رہے ہیں کہ 1 کروڑ کا بلا سود قرض دیا جائے گا. السلام علیکم جی, حمزہ بٹ حاضر خدمت. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان خبر ٹی وی. امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. مریم نواز صاحبہ کا کہنا ہے کہ جی طلبہ یونیورسٹیز میں اچھے لگتے ہیں, ڈی چوک پر نہیں. طلبہ کے ہاتھ میں جو ڈنڈے ہیں یہ بالکل بھی اچھے نہیں لگتے. طلبہ کے ہاتھ میں جو ہے بھائی جان کتابیں ہوتی ہیں, جو لیپ ٹاپس ہوتے ہیں, جو نوٹ بکس ہوتی ہیں, وہ اچھے لگتے ہیں. مریم نواز کا اسکالرشپ اسکیم پروگرام کے تحت افتتاح کے موقع پر طلبہ سے ایک سپیچ. بھائی جان مریم نواز صاحبہ جو ہے ایک اسکالرشپ پروگرام کا افتتاح کرنے جا رہی ہیں اور یہ بڑی اپریسیشن کی بات ہے. ایک بہت بڑا جو ہے وہ اسکالرشپ جو پروگرام ہے جس کو ڈیفینیٹلی میں بہت اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو بچے ہیں یہ ان کے لیے بہت ضروری ہے, اسپیشلی آج کل کے دور میں. تو اس طرح کے جو پروجیکٹ ہیں وہ جو بھی حکومت ہو اس کو لانچ کرنے چاہیے. تو مریم نواز جو ہے ایک اسکالرشپ پروگرام کا افتتاح کرنے آئیں تو انہوں نے بچوں سے جو ہے افتتاح کے موقع پر جو گفتگو کی وہ اپنے ناظرین سے شیئر کرتے ہیں. سب سے پہلے ان کا کہنا تھا کہ طلبہ یونیورسٹی میں اچھے لگتے ہیں, یعنی جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں جو لوگ پڑھتے ہیں اس گھروں سے پڑھنے جاتے ہیں وہ صرف وہاں پر ہی اچھے لگتے ہیں, وہ اپنی جو درس گاہیں ہیں وہاں پر ہی اچھے لگتے ہیں, اسکول کالج یونیورسٹیز میں ہی اچھے لگتے ہیں, وہ ڈی چوک میں بالکل بھی اچھے نہیں لگتے. ڈی چوک کی وہ اس لیے بات کر رہی ہیں کہ جو لوگ جو دوسری سیاسی جماعت ہے پی ٹی آئی اس میں جا کے شرکت کرتے ہیں, دھرنوں میں جاتے ہیں, تو یہ یہاں پہ ان بچوں کے حوالے سے بات کر رہی ہیں, ان طلبہ کے حوالے سے بات کر رہی ہیں جو پروٹیسٹ میں شرکت کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ان کا کہنا تھا طلبہ کے ہاتھ میں جو ہے وہ پتھر یا ڈنڈے جو ہیں, آپ نے موسٹلی دیکھا ہوگا پروٹیسٹ میں جو پروٹیسٹرز ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں سٹیکس, ڈنڈے یا جو پتھر وغیرہ ہوتے ہیں وہ پروٹیسٹ پہ ان کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں. تو ان کا کہنا تھا کہ طلبہ کے ہاتھوں میں جو ڈنڈے ہیں اور جو پتھر ہیں وہ اچھے نہیں لگتے. مریم نواز نے یہ سب کچھ جو ہے اسکالرشپ میں کہا. مریم نواز صاحبہ نے کہا جی کہ جتنے بھی ہونہار طالب علم ہیں پنجاب کے, جتنی بھی میری بچے, جتنی بھی میری بیٹیاں, جتنے بھی میرے بیٹے جو تعلیم یافتہ ہیں, جو پڑھ رہے ہیں, جو مزید پڑھنا چاہتے ہیں اور وہ ان کو ہنر ہے, یعنی وہ اس قابل ہیں کہ ان کو جو ہے وہ سپورٹ کیا جائے, وہ اتنے ہونہار ہیں, تو اب آپ کے والدین سے پہلے جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ مریم نواز کی ہے. مریم نواز آپ کے خراجات اٹھائے گی, مریم نواز آپ کو اسکالرشپ دے گی, مریم نواز آپ کو آسان جو ہے وہ اقساط پر بلا سود جو ہے وہ قسطیں وہ دے گی. پھر مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں بندوق, گلیل, پتھر اور کیلوں والے ڈنڈے پاکستان کی جو ہے وہ طلبہ کی پہچان نہیں ہے. یعنی جن بچوں کے ہاتھوں میں سٹکس, ڈنڈے, پتھر یا کیلیں ہوتی ہیں وہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں اسپیشلی پنجاب کے, پاکستان کے, وہ ان کی پہچان نہیں ہے. ان کی تو پہچان ہے کہ ان کے ہاتھوں میں جو ہے کتابیں ہوں, لیپ ٹاپ ہوں اور جتنی بھی جو تعلیم حاصل کرنے سے ریلیونٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ. ساتھ ہی ساتھ کہتی ہیں یہ بچے ڈی چوک کی بجائے, یہ بار بار ڈی چوک کا ذکر اس لیے ہو رہا ہے کہ جو تحریک انصاف ہے وہ پروٹیسٹ کی کال دیتی ہے ڈی چوک میں اور دوبارہ سے پلاننگ کی جا رہی ہے کہ ڈی چوک میں دوبارہ سے دھرنا یا احتجاج دیا جائے گا, تو اس لیے اسپیشلی ڈی چوک کا جو ورڈ ہے بار بار یوز کر رہی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ یہ بچے ڈی چوک کی بجائے صرف جو اپنی درس گاہیں ہیں وہاں پر یہ اچھی لگتی ہیں. لاسٹ ٹائم بیلاروس کے صدر آئے ہوئے تھے, شہباز شریف صاحب نے ان کا ویلکم کیا اور انہی دنوں میں پی ٹی آئی نے جو ہے وہ پچھلے مہینے 24 نومبر والا جو سارا پروٹیسٹ تھا, معاملات خراب بھی ہوئے, راستے بند تھے, پورے پنجاب کے کنٹینرز لگے ہوئے تھے. مریم نواز کا کہنا ہے بیلاروس کے صدر پاکستان آئے, وہ پاکستان کا کیا امیج لے کے گئے ہوں گے کہ دھرنے, جلوس, سڑکیں بند, پکڑ دکڑ, مار کٹائی, یہ کیا معاملات ہیں, وہ کیا ان کے وہ ذہن میں پاکستان کا امیج گیا ہوگا. اگر بہتر تو یہ ہوتا کہ وہ یونیورسٹیز کا جو ہے وہ درس گاہوں کا وزٹ کرتے, وہ آ کے بچوں سے ملتے, وہ ہمارے اسٹوڈنٹ سے ملتے اور ان کو آئیڈیا ہوتا کہ پاکستان کے جو طلبہ ہیں, جو جوان ہیں, جو یہاں کی یوتھ ہے وہ کتنے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, وہ کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ کتنے محنتی لوگ ہیں. ان کو آگے آئیڈیا ہوتا کہ یہاں پہ جو اساتذہ کرام پڑھا رہے ہیں وہ کس قدر قابل انسان ہے, کس قدر تعلیم یافتہ لوگ ہیں, کتنے ہنرمند لوگ ہیں جو ہمارے جو انسٹیٹیوٹس میں پڑھا رہے ہیں. تو بہتر ہوتا کہ ان کو بیلاروس کے صدر کو جو ہے وہ ہمارے پرائم منسٹر وغیرہ وہ ادھر لے کے جاتے, نہ کہ جو ہے یہ ڈی چوک وغیرہ کے اور سارے جو معاملات ہیں وہ دیکھ کے ان کی امیج جو ہے وہ کیا گیا, جو ہے جو بیلاروس کا سٹاف اور صدر آئے تھے. تو یہاں پہ وہ بیلاروس کے صدر کی بات کر رہی ہیں. ساتھ ہی ساتھ کہتی ہیں کہ پچھلی حکومت نے جو پیسے تھے, وہ فنڈز تھے, وہ تعلیم پہ کیوں نہیں لگائے, کیوں نہیں تعلیمی جو درس گاہیں ہیں, تعلیمی نظام بہتر ہو سکا. اور ہماری کوشش ہے کہ اگر اب ہماری حکومت مزید رہی تو ہم جو تعلیمی نظام ہے وہ بہت زیادہ بہتر کر دیں گے. اور جو وزیر تعلیم ہے, میرا خیال ہے, سوری ٹو سے اگر نام میں غلط نہ لوں, رانا سکندر صاحب جو ہے ان کا نام ہے, سکندر صاحب ان کا نام ہے, جو وزیر تعلیم ہے پنجاب کے, وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ان کو میں پرسنلی جو ہے ان کو میں جو ہے وہ واچ کرتا رہتا ہوں, ان کی ویڈیوز وغیرہ, تو وہ بڑا اچھا پنجاب میں کام کر رہے ہیں. رانا سکندر صاحب جو کہ وزیر ہمارے تعلیم ہیں وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, اللہ ان کو حفاظت میں رکھے.
اور ایسے ہی ہر منسٹر جو ہے وہ رانا صاحب کی طرح جو ہے وہ کام کرے, اللہ مزید ان کو کام میں جو ہے برکت ڈالے. ساتھ ہی ساتھ مریم نواز کہہ رہی ہیں ہم ایسا منصوبہ لا رہے ہیں کہ 1 کروڑ کا بلا سود قرض دیا جائے گا. جی بالکل, یہ جو منصوبہ ہے یہ تو بہت ضروری ہونا چاہیے. مریم نواز صاحبہ اس کا جلد افتتاح کرنے جا رہی ہیں, دیکھیں اب یہ کن لوگوں کا ملے گا, لیکن یہ بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا. مریم نواز کا کہنا ہے کہ 1 کروڑ روپے کا جو ہے پنجاب کے رہنے والوں کو قرض دیا جائے گا, اور اس پہ آپ نے 1 کروڑ ہی ریٹرن کرنا ہے, اور اس پہ جو سود ہے وہ آپ نے کوئی بھی واپس نہیں کرنا, آپ نے 1 کروڑ کا 1 کروڑ ہی واپس کرنا ہے, تاکہ جو نوجوان ہیں وہ اپنے والدین کو تنگ کرنے کی بجائے اس پیسے سے اپنے بزنس, اپنی تعلیمی اخراجات اور اپنا کوئی کاروبار کرنا چاہیں تو وہ کر سکیں. اور اس بات میں میری طرف سے جو ہے وہ مریم نواز کے لیے کلیپنگ ہے کہ اگر وہ کامیاب ہو جاتی ہیں یہ والا جو پروجیکٹ لانچ کرنے میں, منصوبہ کرنے میں, لانچ میں, تو ایسے ایسے ٹیلنٹڈ ڈیزرونگ لوگ ہیں جو صرف پیسے کے ہاتھوں مار کھا رہے ہیں. اگر ان کے پاس پیسہ ہو تو وہ اپنی بڑے بڑے جو ہیں برج کھڑے کر دیں, اپنے کاروبار شروع کر کے اور تعلیم حاصل کر کے, اور وہ باہر بھی جا سکتے ہیں, بیرون ملک بھی جا سکتے ہیں پڑھنے. جیسے انڈیا ہمارا قریبی ساتھی ممالک ہے, ہمسایہ ملک ہے, وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو لون دیتا ہے, اسٹڈی ابروڈ کے لیے قرضے دیتا ہے کہ یار اگر آپ نے پڑھنے جانا ہے, آپ اتنے ہونہار ہو, اتنے قابل ہو, آپ پیسے لو, پڑھائی کرو, اور اتنے پیسے میں واپس کر دو. آج دیکھیں انڈیا کی IT انڈسٹری کہاں کھڑی ہے, انڈیا کس میدان میں کھڑا ہے, ان کے بچے کس دنیا میں آپ چلیں گے اچھی پوزیشنز پہ بیٹھے ہوتے ہیں, اور وہ ڈالرز جو ہیں کروڑوں ڈالر منتھلی انڈیا میں بیچتے ہیں, ریونیو بیچتے ہیں. انڈیا اس لیے ہمارے سے آگے ہے. تو اگر آپ 1 کروڑ روپیہ دیں گی ہر کسی کو اور وہ تعلیم حاصل کر سکے, کاروبار کرے, تو ڈیفینیٹلی یو آر گوئنگ ویری بیسٹ. یہ بہت بہترین ہو جائے گا سفید پوش لوگوں کے لیے, ہونہار طلبہ کے لیے جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے. کہہ رہی ہیں کہ جی اسکالرشپ کے لیے 70,000 درخواستیں موصول ہو گئی ہیں, صوبے میں طلبہ کو جو ہے 30,000 اسکالرشپ دیں گے. جنوری سے جو ہے لیپ ٹاپ اسکیم جو ہے وہ تو ویسے جو ہے شہباز شریف صاحب کرتے ہوتے تھے, مریم نواز کا کہنا ہے کہ بھائی جان ہم جو ہے جنوری سے اس کو بھی دوبارہ سے سٹارٹ کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے پنجاب میں اب جو کوئی بھی جو تعیناتی ہوتی ہے وہ سفارش پہ نہیں ہوگی, یعنی میرٹ کی بیس پہ ہوگی. کوئی بھی سفارشی اگر آئے گا, ہمارے پولیٹیشین MP منسٹر کہیں گے انہوں رکھ لو, ایسا نہیں ہوگا. میرٹ پہ جا کے وہ بھرتیاں ہوں گی. ساتھ ہی ساتھ جو ہے ان میں بچوں میں انہوں نے چند جو ہے چیک بھی تقسیم کیے, کیونکہ اوبیسلی کرنے تھے. افتتاحی جو ہے وہ جو اسکالرشپ تھی وہاں پہ, اور مریم نواز وہاں پہ ایز اے گیسٹ آئی ہوئی تھیں. تو یہ ساری جو ہیں مریم نواز کے اسپیچ کی جو ساری معاملات تھیں, ہائی لائٹس اپنے ناظرین سے شیئر کی ہے. کچھ جو باتیں تھیں وہ مجھے بڑی جو اہم لگی اس معاملات میں, جیسا کہ 1 کروڑ روپے کا اعلان اور اسکالرشپس ضرورت مند لوگوں کو, ہونہار طالب علموں کو. تو اس طرح کے جو بھی کوئی منسٹر ہے اس کا پارٹی چاہے پیپلز پارٹی سے تعلق ہو, وہ PTI سے تعلق ہو, نون لیگ سے تعلق ہو, کسی بھی جماعت سے ان کا تعلق ہو, اس طرح کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کو لانچ کرنے چاہیے تاکہ ہمارا ملک ترقی کرے, ہمارے لوگ ترقی کریں. ہمارے لوگ ترقی کریں گے تو ہمارا پاکستان, پیارا پاکستان ترقی کرے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. کیپ واچنگ پاکستان خبر TV. ہم سب بیٹھ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.